اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت۔ ناظرین کرام متفرق سوالات شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد آصف مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ حضور بہت سارے سوالات جمع ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آغاز کیجیے۔ ضرور۔ پہلا سوال ہی ہمارے نوجوانوں سے بڑا ہے، اس کا ایک گہرا تعلق ہے، کنیکشن ہے کہ شادی کس عمر میں ہونی چاہیے؟ کیا جب تک بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو کیا اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ جوان، نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت اگر موجود ہے تو پھر شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں شرعی حیثیتوں کو جاننا ضروری ہے کہ اگر حالت اعتدال پر ہے تو شادی کرنا سنت موقدہ ہے، اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تکرار جو ہے وہ اسے کبیرہ بنا دیتی ہے، لہٰذا اعتراض لازم ہے۔ اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین حاصل ہے تو پھر نکاح کرنا فرض ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے۔ دوسری طرف نکاح ممنوع بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نان نفقے پر یا ازدواجی تعلق پر قدرت اس کو نہیں، یعنی اندیشہ ہے کہ وہ اسے پورا نہیں کر سکے گا، تو پھر نکاح نہ کرنا واجب ہے اس صورت میں، اور کرنا مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ نان نفقہ دے ہی نہیں سکتا یا ازدواجی تعلق پر قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو شرعی حیثیتوں کو جاننا ضروری ہے۔ پھر اگر حالت اعتدال پر ہے اور وہ نان نفقہ بھی رکھتا ہے، یعنی قادر بھی ہے اور نان نفقہ بھی رکھتا ہے، تو پھر اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ اب آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو خطاؤں سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے، بے راہ روی سے یہ شے بچاتی ہے۔ اور انسان کے پیچھے نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، لہٰذا عافیت کا راستہ انسان کو اختیار کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص قادر نہیں ہے تو اس کا جواب اس میں ہو گیا کہ پیروں پر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پیروں پر کھڑا ہونا، تو اب یہ نہیں ہے کہ شادی کر دو کمانے بھی لگ جائے گا۔ اچھا جی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تو کیا آپ اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص سے کر سکتے ہیں جو آپ کو یہ آ کر کہے کہ جی جب ذمہ داری پڑے گی تو کمانے بھی لگے گا؟ آپ ہرگز اس کو پسند نہیں کریں گے، لہٰذا آپ دوسرے کے لیے کیسے اس شے کو بہت خوب پسند کر سکتے ہیں؟ اور یہی اخلاق کی بنیاد ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق کے کمال پر پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں لوگوں کو اخلاق کے کمال پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور اخلاق اسلام کا پھل ہے۔ تو اسلام کا ثمرہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تاوقت یہ کہ اسے یہ بنیاد حاصل نہ ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ لہٰذا نکاح جلدی کرنا چاہیے، یہ گناہوں سے عافیت کا راستہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی شے کے حاصل کرنے کے لالچ میں دوسرے کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، ورنہ قابل گرفت ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، کچھ والدین اتنا اسپیس نہیں دیتے اولاد کو کہ وہ ان کی جو شرعی کنڈیشن ہے وہ ان سے والدین سے شیئر کر سکیں۔ مثال ہے کہ جیسا دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، نوجوانوں کی حالت ظاہر بات ہے کہ پہلے کا دور مختلف کا، اب کا بہت مختلف ہے۔ اب بہت کم عمری میں ہی بچہ جوان ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے اسٹیپس پھر وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر والدین تھوڑا سا اسپیس دے دیں کہ بھائی اولاد اپنی دل کی بات کر سکے، تو کیا اسپیس دینا چاہیے؟ دیکھیے، اولاد سے تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے دوستوں والا کہ وہ بوقت ضرورت جو ہے اپنی ہر بات جو ہے وہ والدین سے پہلے شیئر کرے، کیونکہ اگر کسی غیر سے شیئر کرتا ہے تو وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی پر اترے تو اس کی عزت کے در پہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ نوجوانوں کو اور بچیوں کو خاص کر کے یہ مشورہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ہر چیز کو شیئر کریں. اگر آپ کوئی کسی کا رویہ آپ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے یا کوئی آپ سے کوئی نیا سلوک کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو آ کر سب سے پہلے بتانا چاہیے، کیونکہ یہی آپ کے سب سے زیادہ ویل وشر ہیں. یہ حقیقی آپ سے بغیر کسی عوض کے محبت کرتے ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے شیئر کرنا چاہیے. اور والدین کو ایسا تعلق اولاد سے رکھنا چاہیے کہ وہ بات کر سکے. لیکن اولاد جو ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے، اسے جھجک محسوس ہوتی ہے، تو بہت سارے ایسے اطراف میں ذرائع ہو سکتے ہیں جن کو اختیار کر کے ان کے ذریعے سے بات پہنچائی جا سکتی ہے. بہت اچھا، سبحان اللہ. بس ایک بات میں کہوں گا، مفتی صاحب نے تو مکمل بات کر دی ہے کہ اگر مختلف ذرائع سے یا براہ راست اولاد والدین کو کوئی خاص بات بتاتی ہے تو اب والدین کا کام ہے اس کو بہت محبت سے ڈیل کرنا. اب اولاد اسی ڈر میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بات میرے والدین تک پہنچی یا میں کہوں گا تو پتہ نہیں کیا قیامت کھڑی کر دیں گے، آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. تو تھوڑا سا آپ یہ غور کریں، ایسا نہ کریں کہ یار دنیا بھر میں وہ کچھ بھی کرتا پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم سے آ کر ایسی بات اس نے کیسے کی. یہ والا رویہ بعض اوقات آپ کے بچوں کو برائی کے اس دلدل میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یا جس وقت وہ نکلتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تھوڑا سا اس بات کو آپ سمجھیں، والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو اس انداز سے ڈیل کریں کہ جو اس کا کرنے کا حق ہے. ایک بات یہاں میں بھی ایڈ کر دوں کہ اولاد جو ہے وہ بعض اوقات یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچیں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس مرحلے سے ابھی گزر رہا ہے نا، وہ گزر کے آگے نکل چکے ہیں. تو والدین کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے اشارے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ بچے پر کیا کیفیت ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیئر کرنا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اور آسان کر دیے تھے کہ مفتی کی باتوں سے حوصلہ بھی مل رہا ہے نوجوانوں کو. گھبراہٹ آپ نے ویسے جملوں میں ہی ختم کر دی. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر والا اور عافیت والا معاملہ فرمائے. مفتی صاحب یہ بڑا یونیک سوال، میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا سوال میں خود دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کہاں رہتا ہے، اور اس حوالے سے کہ شیطان کہاں رہتا ہے عوام کی کوئی حضرت ایسی رہنمائی ہو جائے تاکہ یہ کانسیپٹ بھی ذرا کلیئر ہو جائے. دیکھیں اس کا کام اصل میں پہلے اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں رہتا ہے. انسانوں کا دشمن ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اپنے طور پر، حالانکہ اس کا فساد نظر ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا. ایسا نہیں ہے، اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے ہلاک ہوا اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا. تو اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آدم کی وجہ سے ہلاک ہوا، لہٰذا آدم کی اولاد کے پیچھے لگ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جرت کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کیا بات ہے. لیکن جو تیری بات مانے گا میں ان سے اور تجھ سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا، اور اس کو کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارے اطراف میں ہی رہتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ، یعنی وہ وسوسہ جو ہے وہ ڈالنے کے لیے بڑی سرعت کے ساتھ اللہ نے اس کو قوت اور طاقت دی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ سرعت کے ساتھ جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کسی عقیدت مند نے کہ گزارش کی کہ آپ کو پورا دیوان میں نے پڑھ لیا نعتیہ کلام، مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قابل گرفت ہو، سوائے 2 اشعار کے. اگر آپ ان پہ نظر فرما لیں تو بڑی عنایت ہوگی. تو آپ نے ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. خاطر دل کو کہتے ہیں، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، تو خاطر پہ تو اللہ کا قبضہ ہے. تو آپ نے یہ ذرا اس پہ توجہ فرما لیں. تو امام اہل سنت نے جواب دیا کہ خاطر پہ تو اللہ نے شیطان کو بھی قبضہ دیا ہے، اللہ اکبر، اور فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا ہے، اور وہ بھی رحمانی باتوں کا القاء کرتے ہیں اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کا قبضہ اور ہے ذاتی اعتبار سے، اور باقی جسے اللہ تعالیٰ خاطر پہ قبضہ عطا کر دے اور وہ دل کی بات جان لے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قلم کو عالم بنا دیا نا، قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ. تو اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب لکھ دے. تو قلم نے لکھ دیا. تو قلم نے کیسے لکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے. تو یہاں یہ بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ آپ نے فرمایا کہ خاطر پہ تو اللہ نے شیطان کو بھی تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. خاص طور پر وہ کہاں رہتا ہے؟ تو حدیث میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب وہ اجلاس طلب کرتا ہے تو پانی پر، سمندر پر کرتا ہے،
اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے اور کارکردگی کی رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا فساد برپا کیا، تم نے کیا کیا. تو مختلف لوگ جو ہے مختلف شیاطین جو ہیں اس کے چیلے مختلف خبریں اس کو دیتے رہتے ہیں، میں نے قتل کروا دیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں. ایک آ کے کہتا ہے میں نے زوجین میں جدائی کروا دی میاں بیوی میں، اس کو بڑی شاباش دیتا ہے اور اپنے پاس بٹھا لیتا ہے. تو حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ سمندر پر، تو لہٰذا وہیں کہیں اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا اور اجلاس طلب کر لیتا ہوگا، لیکن سرعت اتنی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی قوت رکھتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی شیاطین اس کے جو ہے اس کی ٹیم میں جو فوج شامل ہے شریر قسم کے جو ہیں، وہ گندگی کے مقامات پر اور بیابان کے مقامات پر یہ لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ تاجر کو فاجر کیوں کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ جو حدیث ہے یہ حدیث پاک میں بیان ہے، حضور نے اس کے آخر میں اس کا سبب بھی ذکر فرما دیا کہ تاجر کو فاجر کہا. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال نہیں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں حلال کیا. قال بلا، بالکل حلال کیا ہے، لیکن یہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا کر جو مال بیچ رہا ہے نا، اسی کو فاجر قرار دیا ہے کہ اس اپنے کاروبار میں اس فجور کو شامل کر رہا ہے جو ممنوع شرعی ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان جو تاجر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اگر دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کاروبار حلال بھی، اگر آدمی کاروبار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مانگنا منع ہے. جب مانگنا حرام ہے تو اس کا مطلب پھر دوسرا ذریعہ. حضرت عثمان غنی کے پاس کتنا مال تھا، اگر مال جمع کرنا محبوب نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو حلال کا مال، تو پھر اتنے صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے زبردست تاجر، آج کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑی پارٹی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مدح فرماتا ہے. تو مال جمع کرے گا تبھی تو خرچ کرے گا، اور اس مدح کے تحت داخل ہوگا. تو مطلق جمع کرنا یا کاروبار کرنا، تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ شرعی رعایت کے ساتھ ہوگا، وہ محبوب ہے. اور جہاں شرعی رعایت کی قید نہیں رکھی جائے گی، جیسا کہ حضور نے حدیث کے آخر میں بیان بھی فرما دیا، تو ان کے لیے حضور نے فاجر کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ اکبر. یہ مفتی صاحب کی بات سے ایک اور بات کھلی، میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملی کہ وہ کام کہ جو حلال ہے، جائز ہے، یعنی کہ بے کرنا، تجارت کرنا، اس میں بھی اگر یہ اس طرح کے معاملات ہو تو وہ بھی فجور میں آ جاتا ہے، غلط اس میں آ جاتا ہے. اب جو کام سرے سے ہو ہی حرام، اس پر بندہ اتنا ڈٹائی کے ساتھ اکڑ جائے اور اڑ جائے اور کہے کہ نہیں بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے. مطلب قرآن و حدیث میں جو واضح طور پر جن کاموں کی ممانعت ہو، جو ناجائز و حرام ہو، اور اس پر بندہ اڑ جائے، کتنی عجیب بات ہے. تو جو جائز کام ہے اس میں بھی اگر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ بھی غلط ہو جاتی ہیں. تو جو ناجائز و حرام سرے سے ہوں، مطلقاً ہوں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ پھر کتنی بڑی وبا کا سبب بن سکتے ہیں اور کتنی بڑی آفت میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، یا آخرت کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب یہ یتیم کے حوالے سے ایک سوال آیا کہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کی طرح ہے، آگ بھرنا ہے جیسے. اگر کوئی یہ وعید جاننے کے باوجود بھی یتیم کا مال کھا لے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آگ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ کا سبب ہے جی. اور جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے تو ویسے بھی، یعنی اگر کوئی وعید نہ بھی ہو اور صرف اتنا ہو کہ دوسرے کا مال غصب کرنا یا حق مارنا، خاص یتیم کی اگر بات نہ بھی ہو، تب بھی یہ کون سا عقل مند شخص جو اس بات کو قبول کرے گا کہ جس کا سرپرست ہی دنیا سے چلا گیا، جس کو ڈیفینڈ کرنے والا ہی چلا گیا، اس کو آپ جو ہے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کو نقصان پہنچائے، اور اس کو مزید جو ہے ایک تو سرپرست چلا گیا اور دوسرا مالی اعتبار سے بھی اس کو محروم کریں، تو کوئی بھی عقل مند شخص اس چیز کو قبول نہیں کرتا. لیکن خاص طور پر اس کے بارے میں یہ وعیدات بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے تو اس کے منہ سے دھواں نکل رہا ہوگا، جس کی بنیاد پر یہ اہل محشر میں پہچانا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یتیم کا مال کھانے والا ہے. اور یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی کہ اتنے لوگوں کے درمیان آج کل جو ہے کسی کی ایسی بات کہ جو وہ لوگوں پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ بھائی پتہ چل جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی، تو یہاں چند لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن میدان محشر میں لوگ اسی نام سے پہچانتے ہوں کہ اس کی شکل دیکھو یہ وہ ہے،
کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے. تو یہ ابتدائی اس کی ذلت و رسوائی. باقی حقوق العباد کے معاملات تو بڑے سنگین ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفاتر ہیں اعمال کے. پہلا وہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی نہیں بخشے گا، یہ کفر ہے. دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. کوئی نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، جسے مرضی چاہے بخش دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک وہ ہے بندے اور بندے کا معاملہ کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان نہیں فرمائے گا. تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جانتے بوجھتے اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو ویسے میں نے عرض کر دیا کہ عذر ہے ہی نہیں. کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یعنی کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کسی کا مال چھیننا کب درست ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خاص وعید آ گئی کہ ایک مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور اسے ضرر پہنچانا، یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. اور یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے رہا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے نا جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا. یعنی اعمال اس کے پاس ہوں گے جو جنت میں لے جا سکتے ہوں گے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا. حقوق العباد کا بھی ایک جو ہے وہ لے آئے گا گٹھڑا اٹھا کے سر پر. تو حضور فرماتے ہیں فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی بھرپائی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی. تکرار فرمائی وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی ان خطاؤں کی جب وہ آ جائیں گی اللہ ہمارا انصاف کیا جائے تو اب وہاں کا سکہ تو نیکی ہے، نیکی دے دی جائے گی. پھر اگر اس کی نیکی ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ ان کی حقوق کی ادائیگی ہو سکے، ان کی خطائیں لی جائیں گی اور اس پر ڈالی جائیں گی. ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا. تو ساری کمائی کر گیا لیکن حقوق العباد کی وجہ سے مفلس ہو گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. اب جسے یہ پسند ہو تو وہ کر کے دیکھ لے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کے بعد تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ پھر اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ وہ معاف کر دے. مگر جس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ اعمال بھی نہ ہوں جو کرنا ضروری ہے، اور پھر وہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہو، لوگوں کا دل دکھاتا ہو، مال غصب کرتا ہو، خون بہاتا ہو، یہ سارے معاملات وہ کر رہا ہو، وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی دونوں صورتوں میں بچنا ہے. یعنی یہ فرض اعمال جو فرائض و واجبات ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی کہیں یہ حقوق العباد تو تلفظ سے نہیں ہو رہے، میری گفتگو، میرے چلتے پھرتے میرے منہ سے ایسے جملے، میری ایسی ادائیں کہ جس سے لوگوں کے دل ہی دکھا رہا ہوں میں، اور اس کو احساس تک نہ ہو. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ تھوڑا اپنے آپ پہ غور کر لیں، اور رات کو لیٹ کرنا ایک مرتبہ اپنا احتساب کریں کہ آج میں نے سارا دن کتنے لوگوں کے دل دکھائے، میری زبان سے، میرے انداز سے، میرے رویوں سے یا دیگر میرے معمولات سے میں نے کتنے لوگوں کے حق غصب کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن کا احتساب اس کو قیامت کے کڑے احتساب سے بچا لے. تو موقع ہے، وہ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں. آج احتساب کر لیں، فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان حقوق العباد کی تلفیوں سے بچنے کے لیے بھی بہت کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. مفتی صاحب یہ لقطہ یعنی گری پڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے کوئی گری ہوئی چیز کہیں اس کو پڑی ہوئی ملی تو اس نے اٹھا لی، تو اس کے بارے میں کیا اس پر شرعی حکم ہے؟ وہ لوٹائے گا یا اس کے بارے میں وہ اعلان کروائے گا؟ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جیسے ابتدا اس میں یہ ہے کہ نہیں اٹھانی چاہیے، نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو ضائع ہو جائے گا کسی کا مال، تو اٹھانا لازم ہے. پھر کس نیت سے اٹھا رہا ہے؟ اگر اپنے پاس اپنے لیے اٹھا رہا ہے کہ میں استعمال کر لوں گا، میں رکھ لوں گا، مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے. واپس کرنے کی نیت سے اٹھائے گا تو یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. اب اس نے اٹھا لیا تو اس کی شرعی حیثیت اس کے ہاتھ میں کیا بن گئی؟ یہ امانت کی حیثیت، امانت ہے. لہٰذا امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسی اپنی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے تھی ویسے ہی کی اور پھر بھی ہلاک ہو گئی تو اس پر تاوان نہیں ہوگا. صحیح. اب اگلے مرحلے میں یہ اس کے پاس ہے، اب کیا کرے اس کا؟ تو یہ اعلان کرے گا، اتنا کثیر اعلان کرے گا کہ یہ امید ہو جائے کہ اس تک بات پہنچ چکی ہوگی، یا اب اس کا لینے والا جو ہے وہ
واپس نہیں آئے گا. تو پہلے تو سال بھر کی مدت لکھی ہے فقہا نے, لیکن اب جو واٹس ایپ اور یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت زیادہ پھیل چکے ہیں, تو تھوڑے وقت میں بھی اعلان جو ہے وہ یعنی اطلاع کثیر لوگوں تک اور بڑے وسیع علاقے تک پہنچ سکتی ہے. تو کثیر اعلان جب کثرت کا اطلاق ہو جائے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب کیا کرے, وہ آ جائے تو اس سے نشانی پوچھے اور اس کو دے دے, نہیں آتا تو کیا کرے. اب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ رکھ نہیں سکتا کہ اب تو مال غنیمت سمجھ کے رکھ لے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اب اس کو صدقہ کرنا ہوگا. ہاں یہ ضرور فقہا نے لکھا کہ خود ہی فقیر ہے, فقیر شرعی اور رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, لیکن خود غنی ہے تو نہیں رکھ سکتا. فقیر شرعی پر یہ صدقہ کرے گا. اب صدقہ کرنے کے بعد وہ آ گیا تو اس کو بتائے گا بھی تمہاری طرف سے صدقہ کر دیا, اتنے دن سنبھالا تھا, آپ آئے نہیں, اعلان بھی کروایا تھا اور انتظار بھی کیا, تو آپ اس کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. قبول کر لے فبیہا, ورنہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ احتیاط اس میں یہ ہے کہ پھر اعلان کرنے کے بعد بھی ایک خاصا عرصہ روکا رکھے, اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب نہیں آتا کوئی پلٹ کر, تو پھر اس کو صدقہ کر دے. پھر بھی اگر یہ معاملہ ہو تو پھر اس کو دینا پڑے گا. لہٰذا بڑی رقم ہو تو روک کے ہی رکھے, اور جب بالکل امید کافی عرصے تک معدوم ہو جائے تو پھر ایسا کرنا چاہیے. وہ سب وہ آپ نے بالکل جو پہلی صورت بتائی نا کہ بہتر یہ کہ اس کو نہ اٹھائے. تو کئی ممالک کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے اٹھا لی نا تو اس پر بھی آپ کے اوپر ایک جرم کے مرتکب آپ ہو جاتے ہیں, اور اس پر قانوناً وہاں پر کچھ ایسی سزائیں ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ یار بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ اٹھاؤ. تو دیکھیں یہ علم ہے, جب بندہ جان لیتا ہے نا مسئلہ تو اس کو بہت ساری باتیں اس کی کلیئر ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی علم دین کے ساتھ جڑے رہیں. جو سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے اس کو فوراً سیکھیں, جو سیکھنا واجب ہے اس کو بھی فوراً سیکھیں, اور جو دیگر علم ایسے ہیں کہ جو سیکھنا سنت ہے یا مستحب ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی ان کی کیٹیگری میں جا کر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے, سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب, ایک یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ مقدس مقامات کا وسیلہ دینا کیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ دیکھیں, ہر وہ چیز کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت ہے, اس کے ذریعے سے اپنی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا شرعاً جائز ہے, چاہے وہ شخص ہو, چاہے اس سے متعلقہ چیزیں ہوں. صحیح. اسی طرح سے جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی, برکت عطا فرمائی, اس کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. تو مقدس ہستیوں کا وسیلہ, اسی طرح سے حضور نے اپنے بال مبارک بھی تقسیم فرمائے. اسی طرح تابوت سکینہ کو دیکھ لیں کہ تابوت سکینہ میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی اور اس کو سامنے رکھ کر فتح طلب کیا کرتے تھے. قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح مقام ابراہیم ہے جی, تو آپ خود غور فرمائیے, یہ مقام ابراہیم مقام ہے. اسی طرح صفا مروہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مقام بنا دیا, یہ بھی مقام. لیکن کس کی وجہ سے بنایا؟ بعض اوقات وہ اللہ کے بندے, نیک بندے ہوتے ہیں. تو آپ غور فرمائیے, اللہ کا نیک بندہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے, ان سے ان کے تبرکات, ان کے متعلقات بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. اور وہ مقامات کی جن مقامات کو ان بزرگ ہستیوں سے کوئی قرب حاصل ہوا ہو, کوئی تعلق حاصل ہوا ہو, ان کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اطہر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کیا منتقل کرنا چاہتے تھے؟ کیا تھا اس پتھر میں؟ بس یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس کا تعلق آیا. تو آپ غور فرمائیے کہ اس مقام سے برکت حاصل کرنا یہ اکابرین سے ثابت ہے. تو نہ صرف مقام سے, شخصیات سے, اور شخصیات سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے. خود حضور نے تقسیم, حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کا جبہ آپ کے پاس تھا, اور آپ فرماتی ہے کہ میری بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا یہ, اور جب حضرت عائشہ کا وصال ہوا تو میں نے لے لیا. اب جو ہے کوئی بھی بخار یا مرض میں مبتلا شخص میرے پاس آتا ہے, میں اسے بھگوتی اور اس کا پانی پلا دیتی ہوں, شفا یاب ہو جاتا. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ان جو چیز حضور کے جسم اطہر سے مس ہو گئی, اس جسم اطہر کی برکات اس کپڑے میں منتقل ہو گئی. جب تک جسم اطہر سے مس نہیں ہوا تھا, ایک بازار میں لٹکنے والا یہ عام کپڑا تھا, لیکن حضور نے زیب تن فرمایا تو اس کو ایسا بنا دیا کہ اسے شفا دینے والا بنا دیا اللہ کی عطا سے. تو بہرحال جواب یہی ہے کہ شخصیات, ان سے متعلقہ چیزیں یا مقامات جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے, ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام, IDS بار شریعت آبی کو مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں,
اور ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، مسئلہ ٹائپ کیجیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام میں شامل کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.